مسلمانوں کی اس ارض پاک فلسطین سے جو وابستگی ہے وہ روحانی، وجدانی، نورانی، ایمانی، قلبی و ادبی ہے۔ ہمیں جینے نہیں دو گے تو تمہیں بھی رہنے نہیں دیں گے کہ جوابی وار اور فلسطینیوں کی مزاحمتی یلغار کے بعد کیمروں کے سامنے بولنے والوں کے تبصرے سنے، جن کا سینہ جلنے لگا اور کینہ ابھلنے لگا اور وہ دکھایا جانے لگا جس سے فلسطینی ظالم اور یہودی مظلوم دکھائی دے۔ شومی قسمت کے پاکستان کے کچھ جغادری صحافی، ڈالروں پہ پلنے والے تجزیہ نگار اور مذہبی ٹھیکیدار بھی شعلہ بار دکھائی دیے۔ OIC بھی باسی ہو چکی ہے۔ سونے کے پہاڑ لیے، زمین کے خزانے رکھنے والے، فلک بوس عمارتیں بنانے کے مقابلے کرنے والے اور ایٹمی قوت رکھنے والے بھی کچھ نہ کر پائے۔ دنیا بھر کے عیسائی عوام کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی یہودیوں کی نفرت، ظلمت و وحشت اور شدت کے خلاف تبانہ آواز اٹھائیں۔ آج آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے پاؤں کی طرف تھوک رہے ہیں، کل منہ پر تھوکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بے بہا درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم۔ پیش خدمت ہے عالم کا کالم۔ ناظرین، فلسطین میں ہونے والے حالیہ واقعات اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو جاننے سے پہلے اس لیٹر یعنی 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے جو خط برطانیہ میں یہودیوں کے سربراہ لارڈ روتھسچائلڈ کو لکھا، اس کو دیکھیں، جس میں لکھا جاتا ہے کہ the letter expressed support for the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people۔ خط واضح لفظوں میں مقتدر حلقوں کو ہدایت دیتا ہے کہ فلسطین یہودیوں کا مستقل ٹھکانہ ہوگا، برطانیہ اس میں مددگار بنے گا۔ ناظرین، یہ نوازش اور سازش کرنے والے تب سے اب تک اسی کوشش میں ہے کہ فلسطینیوں کو دھرتی سے ختم کر دیا جائے۔ 90% اربوں فلسطینیوں کی آبادی میں بربادی کروانے کے لیے زائنسٹ نیشنل موومنٹ کو فلسطینیوں کے خلاف بھی ویسے ہی پیغام بھیجے گئے جیسے پاکستان میں سائفر سازش میں بھیجے گئے تھے، جسے دیوانے اور طاقت کے مستانے نہ ماننے کو تیار ہیں، نہ حق کے لیے مددگار ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے جب ان یہودیوں کو مارا اور ہر ایک نے دھتکارا تو سمندروں میں مارے مارے پھرتے جس کے آگے پناہ لینے کے لیے ہاتھ جوڑتے وہی نفرت سے منہ موڑتے۔ بالآخر یہ فلسطین پہنچے، ان کی حالت یہ تھی۔ سمندروں کے ہچکولے اور ہواؤں کے تھپیڑے ان کو نیڑے نہیں لگنے دے رہے تھے، تو اس لمحے ان بحری بیڑوں پر یہ بینرز آویزاں تھے جن پر لکھا ہوا تھا The German destroyed our families and house. Don't you destroy our hope. جرمنوں نے ہمارے خاندان اور گھر تباہ کر دیے، تم ہماری امید تباہ نہ کرنا۔ پھر دنیا نے دیکھا، فلسطینیوں نے ان کو اجازت دی اور پرسکون زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ پرسکون رہنے والوں نے خون کا کھیل شروع کر دیا اور جہاں کھایا وہیں چھید کر دیا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم و بربریت، دہشت و وحشت کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان یہودیوں کی پشت پناہی کرنے والے ماہی کرسچنوں سے بھی یہ شدید نفرت کرتے ہیں، جو میں اپنی آنکھوں سے تل ابیب ایئرپورٹ اور ان کے بازاروں میں دیکھ چکا ہوں۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک برا نہیں بلکہ بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا جہان میں اردو زبان سمجھنے والے عیسائیوں کو یقین دلانے کے لیے یہ دکھا رہا ہوں۔ جن کی مدد آپ کر رہے ہیں ان کی نفرت دیکھ لیں۔ آج آپ کی بیٹیوں کے پاؤں کی طرف تھوک رہے ہیں، کل منہ پر تھوکیں گے۔
فلسطینیوں کے بچوں بہنوں نہتے لوگوں کو جب مارا جاتا، بموں سے اڑایا جاتا، گولیوں سے بھونا جاتا، تب دنیا کے میڈیا کے پیٹ میں نہ درد اٹھتا نہ سچ اگلتا کہ بموں کے مقابل پتھروں سے جواب دینے والے کس طرح ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں جینے نہیں دو گے تو تمہیں بھی رہنے نہیں دیں گے کہ جوابی وار اور فلسطینیوں کی مزاحمتی یلغار کے بعد کیمروں کے سامنے بولنے والوں کے تبصرے سنے، جن کا سینہ جلنے لگا اور کینہ ابلنے لگا، اور وہ دکھایا جانے لگا جس سے فلسطینی ظالم اور یہودی مظلوم دکھائی دیں۔ شومی قسمت کے پاکستان کے کچھ جغادری صحافی، ڈالروں پہ پلنے والے تجزیہ نگار اور مذہبی ٹھیکیدار بھی شعلہ بار دکھائی دیے کہ ایسا کیوں کیا، اب آگے کیا کریں گے، سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا، اور زیادہ مریں گے جیسی بکواس شریف سن کر یقین ہونے لگا کہ عبداللہ بن ابی کی اولاد آج بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ کیوں یہ بھول گئے کہ مسلمانوں کی اس ارض پاک فلسطین سے جو وابستگی ہے وہ روحانی، وجدانی، نورانی، ایمانی، قلبی و ادبی ہے۔ یہ ہے ہمارے انبیاء کی سرزمین اور مسکن، جہاں قوم لوط کو ملی نجات تن فن، حضرت ابراہیم نے کی جس طرف ہجرت، جو بنی حضرت داؤد کی سکونت، جہاں سے حضرت سلیمان نے کی پوری دنیا میں حکومت، وادی نمل چونٹیوں کا مشہور قصہ جسے بیان کرتی ہے ام الکتاب، یہاں ہے حضرت زکریا کا محراب، حضرت موسیٰ نے جسے مقدس شہر کا دیا خطاب، اور اس دھرتی پر رونما ہوئے کئی معجزات۔ کواری پاک بی بی حضرت مریم کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور قاتلوں سے مفارقت جیسے تمام حالات و واقعات اسی سرزمین فلسطین پر رونما ہوئے۔ یہیں سے سفر معراج کا آغاز ہوا اور نماز جیسا تحفہ عطا ہوا۔ اس لیے نام مسلمانوں والے رکھ کر اور پاک دھرتی پر پیدا ہو کر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان محبتوں کو کہاں سمجھیں گے؟ آستینوں میں چھپے ہوئے یہ ناگ منہ سے زہریلی جھاگ نکال کر بھی ناکام ہی رہیں گے۔ موجودہ حالات میں OIC بھی باسی ہو چکی، سونے کے پہاڑ لیے اور زمین کے خزانے رکھنے اور فلک بوس عمارتیں بنانے کے مقابلے کرنے والے اور ایٹمی قوت رکھنے والے بھی کچھ نہ کر پائے۔ 56 اسلامک ممالک کے حکمرانوں کے دل دھڑکتے ہیں کسی اور کے ساتھ، جبکہ عوام کا سارا زور اور سر توڑ کوشش یہی ہے کہ فلسطین کو آزادی دلانے کے لیے کلمہ حق بلند کیا جائے اور آزادی دلائی جائے۔ وہ لڑنے مر مٹنے کے لیے تیار، جبکہ حکمران صلح کے لیے بے قرار، تاکہ ان کے کاروبار بیوپار چلتے اور ان کی رکھیلوں کے سنگھار چمکتے رہیں۔ دوسری طرف اسلحہ بیچنے والا مافیا جنگ و جدل، دنگا و فساد کر کے اپنے مفاد کو پروان چڑھانے والے، انسانیت کی تذلیل و تضحیک سے اپنا گھر چلانے والے کبھی اس کا پائیدار حل نہیں ہونے دیں گے۔ امت مسلمہ کے حکمران اور عوام جب تک یکجا ہو کر صدا بلند نہیں کریں گے اور واضح جاندار پالیسی مرتب نہیں کریں گے، تب تک یہ آگ لگی رہے گی اور اس کے شعلے فلسطین سے چین تک، امریکہ سے افریقہ تک جا پہنچیں گے۔ دنیا بھر کے عیسائی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیلیوں کی نفرت، ظلمت و وحشت اور شدت کے خلاف توانا آواز اٹھائیں، تاکہ ان کو چلانے والے، اس گیم کو کھیلنے کھلانے والے باز آ جائیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اس سرزمین فلسطین پر جو آپ کے مقدس مقامات ہیں، وہ اور آپ بھی یہودیوں کے ظلم سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آج تھوک رہے ہیں، کل ٹھوکیں گے۔ اپنے میزبان MM عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔